کبھی سوچا ہے ایک ایسی کتاب کے بارے میں جو لکھی تو گئی 1200 سال پہلے لیکن آج بھی دنیا بھر کے کروڑوں مسلمانوں کی زندگیوں پر براہ راست اثر ڈال رہی ہے؟ یہ کوئی عام کتاب نہیں ہے، یہ اسلامی قانون کے ایک بہت بڑے مکتبہ فکر کی سمجھیں کہ بنیاد ہے، اور اس کا نام ہے الجامع الصغیر۔ آئیے آج اس کی کہانی میں اترتے ہیں۔ اور یہ کہنے والے کوئی اور نہیں، خود امام شافعی ہیں جو اسلامی قانون کے 4 بڑے اماموں میں سے ایک ہیں۔ جب ان جیسا عظیم عالم کسی کے بارے میں یہ بات کہے تو سوال تو بنتا ہے کہ آخر وہ شخصیت تھی کون جن کے علم کا دروازہ اتنا بڑا تھا۔ آئیے ملتے ہیں اس کتاب کے مصنف سے۔ تو جی ہاں، ہماری کہانی کے مرکز میں ہے امام محمد بن حسن الشیبانی۔ یہی وہ ذہین شخصیت ہیں جن کے لیے امام شافعی نے کہا تھا کہ وہ علم کا ایک بہت بڑا دروازہ ہے، اور یہی وہ ہیں جنہوں نے اس شاہکار کتاب کو ترتیب دیا۔ امام محمد کا علمی سفر بھئی وہ تو اس دور کے سب سے بڑے ناموں کے گرد گھومتا تھا۔ انہوں نے شروعات کی فقہ کے بانی امام ابو حنیفہ سے، پھر ان کے بعد انہوں نے امام ابو یوسف کی شاگردی اختیار کی، اور بات یہیں ختم نہیں ہوئی۔ ان کا سفر انہیں مدینہ لے گیا، جہاں انہوں نے امام مالک جیسے عظیم استاد سے بھی علم حاصل کیا۔ ان کے علم کی گہرائی کا اندازہ امام شافعی کی اس ایک بات سے ہو جاتا ہے۔ وہ کہتے تھے کہ بھئی میں نے امام محمد سے اتنا علم سیکھا ہے کہ اگر اسے لکھا جائے تو پورا ایک اونٹ کتابوں سے لاد دیا جائے۔ یہ صرف تعریف نہیں ہے، یہ اس بات کا ثبوت ہے کہ ان کا علم کتنا وسیع تھا۔ تو سوال یہ ہے کہ اتنی اہم کتاب لکھی کیسے گئی؟ اس کی کہانی بھی بڑی دلچسپ ہے۔ اس کے پیچھے کوئی ذاتی منصوبہ نہیں تھا، بلکہ ایک استاد کی درخواست تھی جس نے تاریخ کا رخ ہی موڑ دیا۔ یہ کوئی شاہی فرمان نہیں تھا، نہ کسی خلیفہ کا حکم، بلکہ یہ درخواست امام محمد کے اپنے استاد اور ساتھی امام ابو یوسف کی طرف سے تھی، جو خود بھی امام ابو حنیفہ کے سب سے قریبی اور بڑے شاگردوں میں شمار ہوتے تھے۔ امام ابو یوسف کو فکر تھی کہ ان کے عظیم استاد امام ابو حنیفہ کی تعلیمات اور ان کے فقہی فیصلے کہیں بکھر نہ جائیں، تو انہوں نے امام محمد کو یہ اہم ذمہ داری سونپی کہ وہ اس سارے علم کو ایک مصنف کتاب میں جمع کر دیں، تاکہ آنے والی نسلوں کے لیے ایک واضح راستہ موجود ہو۔ اور امام محمد نے اس چیلنج کو کیا خوب قبول کیا۔ انہوں نے بڑی محنت سے تقریباً 1532 جی ہاں 1500 سے زیادہ مختلف قانونی مسائل اور ان کے حل اس ایک کتاب میں کھٹے کر دیے۔ ذرا سوچئے، یہ کوئی چھوٹی بات نہیں تھی۔ لیکن بات صرف تعداد کی نہیں ہے۔ اس کتاب کی اصل خاصیت اس کا سٹائل تھا، ایک ایسا سٹائل جو اس زمانے میں بالکل نیا تھا، بلکہ ایک طرح سے انقلابی تھا۔ آئیے دیکھتے ہیں کیسے۔ دیکھیے، اس زمانے میں فقہ کی کتابیں کیسی ہوتی تھیں؟ لمبی لمبی بحثیں، دلائل، اور پھر جا کے کہیں نتیجہ نکلتا تھا۔ لیکن امام محمد نے سب کچھ بدل دیا۔ انہوں نے طویل بحثوں کو چھوڑا اور سیدھا فیصلہ بتایا، یہ حلال ہے، یہ حرام ہے، یہ جائز ہے۔ ایک طرح سے یہ اس دور کی کوئک ریفرنس گائیڈ تھی جس نے قانون کو سمجھنا بہت آسان بنا دیا۔ اور کتاب کی ترتیب، ارے واہ کیا کمال کی ترتیب تھی! یہ زندگی کے سب سے اہم پہلو یعنی عبادات سے شروع ہوتی ہے، پھر یہ روزمرہ کے معاملات جیسے تجارت اور لین دین کی طرف جاتی ہے، اور آخر میں باقی قانونی احکامات پر بات کرتی ہے۔ اس منطقی ترتیب نے پیچیدہ مسائل کو سمجھنا بہت آسان بنا دیا۔ اس کتاب کی سب سے بڑی طاقت صرف اس کا انداز نہیں تھا، بلکہ اس کی سند تھی۔ اس میں زیادہ تر مسائل براہ راست امام محمد نے امام ابو یوسف سے اور انہوں نے امام ابو حنیفہ سے سنے ہیں، یعنی علم کی ایک ایسی گولڈن چین جس پر کوئی انگلی نہیں اٹھا سکتا، اور یہی چیز اس کتاب کو انتہائی قابل بھروسہ بناتی ہے۔ تو جب یہ کتاب علمی حلقوں میں پہنچی تو کیا ہوا؟ بھئی اس نے تو ایک تہلکہ مچا دیا۔ اس کا اثر اتنا گہرا اور فوری تھا کہ وہ آج تک محسوس کیا جاتا ہے۔ اور اس کی سب سے بڑی گواہی کس نے دی؟ خود امام ابو یوسف نے، وہی جنہوں نے اسے لکھوایا تھا۔ انہوں نے کہا جس نے اس کتاب کو سمجھ لیا اس نے ہماری فقہ کو سمجھ لیا۔ مطلب یہ کتاب پورے حنفی مکتبہ فکر کو سمجھنے کی چابی تھی۔ اور مزے کی بات یہ ہے کہ اس کی تعریف صرف حنفی علماء تک محدود نہیں رہی۔ امام احمد بن حنبل جیسے دوسرے مکتبہ فکر کے امام بھی مشکل مسائل میں امام محمد کی کتابوں سے مدد لیتے تھے، اور جہاں تک لکھنے کے انداز کی بات ہے تو یحییٰ بن معین جیسے بڑے محدث بھی ان کی زبان کی فصاحت کے قائل تھے۔
الجامع صغیر صرف ایک کتاب نہیں رہی، یہ ایک مکتب بن گئی، ایک ایسا بیج جس سے علم کا ایک بہت بڑا درخت ہوگا۔ آنے والی صدیوں میں علماء نے اس کی وضاحت میں سینکڑوں کتابیں لکھی جو آج بھی پڑھی اور پڑھائی جاتی ہیں۔ اچھا، تو یہ تو ہوئی تاریخ کی بات۔ اب سوال یہ ہے کہ آج 1200 سال بعد اس کتاب کی کیا اہمیت ہے؟ کیا یہ صرف ایک تاریخی چیز ہے؟ نہیں، بالکل نہیں۔ یہ آج بھی ایک زندہ حقیقت ہے۔ علماء نے اسے ایک بہت ہی خوبصورت نام دیا ہے، فقہ حنفی کا آئین۔ اب جیسے کسی ملک کا آئین ہوتا ہے نا، جس پر سارے قوانین بنتے ہیں، بالکل اسی طرح الجامع صغیر وہ بنیادی کتاب ہے جس پر حنفی فقہ کی پوری عمارت کھڑی ہے۔ اس کی اہمیت کو سمجھنے کے لیے یہ مثال بالکل ٹھیک ہے۔ کسی حنفی عالم کے لیے اس کتاب کے بغیر فقہ پر کام کرنا ایسا ہی ہے جیسے کوئی زبان کا ماہر ڈکشنری کے بغیر کام کرنے کی کوشش کرے۔ یہ ممکن ہی نہیں ہے۔ تو آخر میں اگر ہم اس کی کامیابی کا راز جاننا چاہیں تو وہ 3 چیزوں میں ہے۔ پہلی، یہ امام ابو حنیفہ کی تعلیمات کا سب سے مستند ذریعہ ہے۔ دوسری، یہ زندگی کے ہر شعبے کو کور کرتی ہے۔ اور تیسری، اس میں صرف سب سے مضبوط اور قابل اعتماد روایات شامل کی گئی ہیں۔ اور یہیں پر ہم ایک سوال چھوڑے جاتے ہیں کہ آخر ایک 1200 سال پرانی کتاب میں ایسی کیا خاص بات ہے کہ وہ آج بھی کروڑوں لوگوں کے لیے قانون اور ایمان کا ایک بنیادی ستون بنی ہوئی ہے؟ یہ سوچنے کی بات ہے۔